کوہ نور ملکہ نور جہاں کے پاس تھا. کوہ نور پتھر تو تھا دکن کا. ہمایوں وہاں سے واپس آ رہا تھا تو وہ ہیرا ہمایوں سے کہا جی آپ جا کے میرے ایک دوست کو میری طرف سے یہ ہیرا دے دیں. ولیم ڈیرلمپل لکھتے ہیں کہ اس ہیرے کی جو وہ لے کے آیا جو پیمائش تھی وہ بابر والے ہیرے سے مختلف تھی. ہیرا آ گیا مہاراجا کے پاس. مہاراجا کے وہ ہیرا چلتے چلتے پہنچ گیا دلیپ سنگھ کے پاس. اچھا وہ ہیرا جو ہے وہ دلیپ سنگھ کے پاس تھا. دلیپ سنگھ سے چلا گیا ملکہ وکٹوریہ کے پاس. اچھا ہمایوں نے ان کو دے دیا کہ تسی رکھو. وہ ہیرا مہاراجا کے پاس رہا. اچھا جی پھر آگے گورے ہن دسو کی ہویا. گوروں نے بہت ظلم کیا. گوروں نے بہت ہی سسٹمیٹک اوجاڑ ڈالا ہے, ایکسپلوٹیشن مٹی سے دور کر دیا. نہیں, انہوں نے باقاعدہ پہلے آپ کی دولت کو چھینا ہے. وہ تو چھین لیا, سب کچھ تو لے گئے, کوہ نور تک لے گئے, تو باقی کیا کیا لے کے گئے. کوہ نور کی تو بڑی زبردست کہانی ہے. بیچ کے انہوں نے. کوہ نور کی کہانی پہ بات کر لیں. کرے نا. کوہ نور بڑی مزے کی کہانی ہے. اچھا کوہ نور کا قصہ تو یہ دلچسپ قصہ ہے. اگر آپ کبھی موچی دروازے سے جائیں نا اندر تو ایک مبارک حویلی آتی ہے. کوہ نور ملکہ نور جہاں کے پاس تھا. نہیں, کوہ نور تو اس ہمایوں کے پاس ہے. وہ میں سناتا ہوں تھوڑا سا قصہ. لیکن اوریجن بتائیں نا پہلے, یہ پتھر تھا کہاں کا. کوہ نور پتھر تو تھا دکن کا کہا جاتا ہے جی. وہ تو کہتے ہیں کہ وہاں پہاڑ تھے. پہاڑ تھے. کسی کی بت کی آنکھ میں سے نکلا, کوئی کہتا ہے جی کوئی تھا تو پتھر ہی. وہ کہیں بابر کے ہاتھ آیا, بابر سے وہ ہمایوں کے پاس چلا گیا, مغلز کے پاس آیا. مغلز کے پاس آ گیا. جب بابر کی جنگ ونگ ہوئی تو بابر کے پاس آ گیا. بابر اور مغلز کو کوہ نور میں کوئی دلچسپی نہیں تھی. وہ لوگ اس کے شوقین ہی نہیں تھے. پتہ بھی نہیں ہوگا نا کہ اس کی بھی کوئی اہمیت ہے. نہیں, وہ انکٹ سب ایسے بھی وہی میں کہہ رہی بھدا سا تھا. وہ ان کو اور طرح کی جیولری پسند تھی. انہیں ان کے اسٹیٹکس پہ نہیں اتری. ایسٹیٹکس پہ نہیں اتری. ہمایوں کے پاس آ گیا. ہمایوں جب یہاں سے جلا وطن ہوا, وہ بلکہ ایک دفعہ وضو کرتے ہوئے کہیں بھول بھی گیا. وہ کسی بچے نے اٹھا کے دیا, تو اسے بھول گئی تاڑا ہیرا ہے. انہوں نے پھر جیب میں رکھا. تو وہ چلا گیا ایران کے بادشاہ کے پاس. ایران کے بادشاہ نے آؤ بھگت کی ہیرے کے لیے. اس نے پہچان لیا کہ اس کے اندر تراشیں گے تو ہیرا ہے. تراشیں گے تو ہیرا ہے. لیکن اس نے بھی جب ہمایوں وہاں سے واپس آ رہا تھا تو وہ ہیرا ہمایوں سے کہا جی آپ جا کے میرے ایک دوست کو میری طرف سے یہ ہیرا دے دیں. اچھا ہمایوں نے ان کو دے دیا کہ تسی رکھو. ہمایوں کو پتا تھا کہ ہیروں کی وجہ سے تو اس نے پناہ دینی ہے. اوہ سو دیٹ واز ہز بیٹ. بادشاہ پناہ ایسے ہی دیا کرتے تھے نا کہ تجھے بھی تو کچھ دے کے جاؤ گے نا. وہ یہ تھا. لیکن خیر اس نے دے دیا. اس نے کہا جی آپ جا کے میرے ایک تعلق دار ہے اسے دے دیں. ہمایوں نے جا کے وہ ہیرا کسے دیا, کہاں دیا, کچھ پتہ نہیں. وہ ہیرا غائب ہو گیا. وہ بہت عرصے بعد ایک صاحب تھے مغل دور میں ہی کہیں, وہ ہیرا لے کے آئے کہ جی یہ میرے پاس ہے. اب اس بات کو گزر چکے تھے کوئی 70-80 برس. وہ ایک تیز ترار آدمی تھا جو لوگوں کو رشوتیں دیا کرتا تھا قیمتی پتھروں کی, اور اپنے کام نکلوایا کرتا تھا. نوسر باز ٹائپ تھا, کام نکلوایا کرتا تھا. اور جمعہ خان وہ لے کے اور ہیرا نمودار ہوا تو سب نے ایکسیپٹ کر لیا کہ ہاں یہ وہی ہیرا ہے. اس کی وہ ولیم ڈیرلمپل لکھتے ہیں کہ اس ہیرے کی جو وہ لے کے آیا جو پیمائش تھی وہ بابر والے ہیرے سے مختلف تھی. چھوٹی کر دی. کچھ کسی نے کچھ نہیں کیا, لیکن وہ پتہ نہیں وہ ہیرا کہاں گیا. یہ کوہ نور شاید وہ نہ ہو کیونکہ وہ ہیرا, اب ولیم ڈیرلمپل ایک آتھینٹک ہسٹورین ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہیرے کی وہ نہیں تھی. خیر ہم مان لیتے ہیں یہ وہ اینوے مان لو کوہ نور. وہ کوہ نور چلتے چلتے افغانوں کے پاس چلا گیا, شاہ شجاع کے پاس آ گیا. شاہ شجاع کی بیوی جب اس کو خطرہ پیش آیا, ان کی آپس میں خانہ جنگی ہوئی, اس کی بیوی بھاگی مہاراجہ رنجیت سنگھ کے پاس کہ میرے شوہر نو بچا لو, میں تانوں ہیرا دیاں گی. انہیں کہ لیا. وہ لاہور آ گیا. لاہور آ کے شاہ شجاع اس مبارک حویلی میں, یہ جو محمد حسین آزاد لائبریری کے ساتھ ہی جو مبارک حویلی ہے موچی میں, یہاں پناہ لی اس نے. ہیرا اس کے پاس تھا. اب مہاراجہ اپنے بندوں کو بھیجیں کہ جا یار پوچھ رہے آگے ہیرا کتنے. وہ کہ میری ہیرا تو ہے ہی نہیں. اب اس کی کچھ 300-400 بیویاں بھی لاہور میں بیٹھی ہیں, اس کے سپاہی بھی بیٹھے ہیں. مہاراجہ ہیرا اڑیک رہے ہیں, شاہ شجاع رنگ بازیاں کر رہے ہیں کہ جی میرے پاس تو ہیرا ہے ہی نہیں. اب واقعات شاہ شجاع میں وہ لکھتا ہے جی کہ ہوا یہ کہ مہاراجہ نے ایک دن کہا جنو پنجرے میں قید کر دو اس کو, اور اس کے بیٹے کو اس کے سامنے ذرا اذیت دو, اور اس طرح کر کے. یہ واقعات شاہ شجاع میں شاہ شجاع نے لکھا ہے.
اس طرح انہوں نے ہیرا نکل آیا. ہیرا نکل آیا. ٹھیک. ہیرا آ گیا مہاراجا کے پاس. مہاراجا کے مہاراجا کے تو بازو میں یہاں بندھا رہتا تھا وہ ہیرا. اسپِ لیلا کو بھی باندھ دیتے تھے کبھی کبھی. تو وہ ہیرا مہاراجا کے پاس رہا. مہاراجا کا انتقال ہو گیا. شیر سنگھ آ گئے, لڑائیاں ہوئیں. یہ ایک لمبی کہانی ہے. یہ جو اگر آپ حویلی نونہال سنگھ جائیں کبھی, جو موری گیٹ سے سیدھے آتی, یہاں پہ مہاراجا چندر کور کو قتل کیا اس کی نوکرانیوں نے, نونہال سنگھ کو قتل کیا گیا. یہاں بڑی قتل و غارت ہوئی سکھ شاہی خاندان کو ختم کرنے کے لیے. وہ ہیرا چلتے چلتے پہنچ گیا دلیپ سنگھ کے پاس, 5 سال کا بچہ, اور بادشاہ بن گیا, سوری مہاراجا بن گیا. اس کی بیوی اس کی ریجنٹ ہے, اس کی بیوی چلائے گی نظام. اینگلو سکھ وارز ہوئیں, سکھوں نے غداری کی. تیغ سنگھ اور لال سنگھ. ہربنس پورے کا نام سنا میں نے؟ جی. ہربنس نام غداروں کے نام پہ. ہربنس لال سنگھ کا بیٹا تھا, اس کے نام پہ جو گوروں سے مل گیا. گوروں سے انہوں نے بہت بچری کی, بہت قتل و غارت کی سکھوں کی. تو یہ ہربنس جاگیر کے طور پہ ملا, اس کو سیالکوٹ مل گیا, سیالکوٹ کا حاکم بن گیا, جس پہ بی بی جندہ نے کہا, مائی جندہ نے, کہ اپنے بیٹے کے سائن نہ کری, انہوں نے پنجاب دا خون کیتا ہے. تو انگریزوں نے مائی جندہ کو بھیج دیا نیپال. اچھا, وہ ہیرا جو ہے وہ دلیپ سنگھ کے پاس تھا. دلیپ سنگھ سے چلا گیا ملکہ وکٹوریہ کے پاس. اس نے تو گفٹ کیا شاید. 5 سال کا بچہ تھا, بس لے لیا. مطلب ہاں کوئی ڈیل ہوئی ہوگی. پہلے تو دیکھیے 5 سال کا جب وہ تھا, اگر آپ نے پنجابی مزاج کو سمجھ لینا تو یہ دلیپ 2 کریکٹر ہیں. مہاراجا تو ہے ہی ہیں, ٹھیک ہے. دلیپ سنگھ بھی ایک کریکٹر جسے خالص پنجابی مزاج کو آپ سمجھ لیں گی. 5 سال کا بچہ انگریز ماں باپ کے حوالے کر دیا گیا, جو مسٹر لاگن اور مسز لاگن, انہوں نے اپنا بنا کے پالا بھی. انہوں نے پالا. پھر ماں آئی. پھر ماں آئی. ماں نہ ملاقات جب ہوئی, ماں نے سر تے ہاتھ پھیرا, ماں دی چیخاں نکل گئی. انہوں نے کہا تیرے کیس کے, تیرے کو تو مذہب بھی چھین کے لے گئے نے. اچھا, اس واقعے سے پہلے ایک واقعہ ہوا تو اس نے ایک تصویر میں وہ ہیرا دیکھا. کوئین وکٹوریہ بہت پیار کرتی تھی, ہاں بہت کلوز تھی. اس نے جو ہیرا دیکھا نا, وہ اس کا ماتھا ٹھنکا. انہوں نے کہا میرا ہیرا واپس کرو. انہوں نے خرچہ بند کر دیا تھا نا ان کا. انہوں نے کہا ہیرا دو. کوئین نے ہیرا منگوا بھی لیا اور اس کو دے بھی دیا دلیپ سنگھ کو, ذرا ٹھنڈا کرنے کے لیے. دلیپ سنگھ نے اب پھر وہی ایک اپنا ایک مزاج جو ہے پنجاب, اس نے ہیرا کو دے ہی دیا. انہوں نے کہا نہیں تو میری ماما مر گئی ہے, رکھ لے. غیرت آ گئی ہے, دل بڑا ساڈا جا کی تو بھی یاد کریں گی. وہ گڑبڑ ہوئی جب اس کی ماں کی 2-3 دن ملاقات ہوئی کلکتہ میں. وہاں سے وہ پھر گیا. انہوں نے کہا تیرا پنجاب لے گئے نا, تیرا مذہب لے گئے نا, تو بن کے گیا دلیپ سنگھ کا. وہاں سے وہ بتا, انہوں نے کہا میرا پنجاب واپس کرو. پھر تو اس نے دھمکیاں دی کوئین وکٹوریہ کو. اس نے کہا میں رشیا کے ساتھ مل جاؤں گا. But nothing happened. ہاں نہیں کچھ نہیں, وہ بیچارہ جوا کھیلتا رہا, اڑاتا رہا پیسہ بہت زیادہ. اس کی ایک بیٹی تھی, ایک بیٹی تو اس کی وہ تھی نا جو عورتوں کی آزادی کے لیے انگلینڈ میں بہت جس نے کام کیا. ایک بیٹی تھی بامبا سدرلینڈ, جو کہ پینٹر, جو پینٹر تھی, بامبا سدرلینڈ. بامبا سدرلینڈ کو تڑپ ایسی ہی تھی اپنے شہر کی, لاہور کی, جیسے کہ ہم ابھی ذکر کر رہے تھے لوگوں کا جو اپنے شہر کو یاد کرتے ہیں. بامبا نے ایک ایڈ دیا کہ جی کوئی کلچرلسٹ میرے ساتھ لاہور چلے. تو ایک خاتون جو ہنگری کی تھیں, میری اینٹوائنٹ, وہ ان کے ساتھ ملی. میری اینٹوائنٹ کے ساتھ یہ لاہور آئی. اور ایڈ کیا دیا؟ ایڈ دیا کہ مجھے کلچرلسٹ چاہیے لاہور, میں نے وزٹ کرنا ہے. تو آ گئی لاہور, اور لاہور آ کے انہوں نے عشق میں ڈوب گئی لاہور کے. اچھا, کون تھا لکی گائے؟ وہ لکی گائے بھی آئے گا لاہور ہی سے, لیکن وہ عشق میں ڈوب گئی لاہور کے. ان کا جو دادا تھا مہاراجا رنجیت سنگھ, اس کا شہر, پھر باپ دلیپ سنگھ. اس نے کہا جی میں نے تو لاہور سے جانے نہیں. مال ٹاؤن میں گھر لے لیا, یہیں پہ رہنا شروع کر دیا. پینٹنگ کرتی تھی, بسوں میں سفر کرتی تھی اور ہنستی تھی کہ یار دیکھو یہ میرے دادا کا شہر ہے, مجھے کوئی سیٹ بھی نہیں پوچھ رہا جان بوجھ کے. اور شادی پھر کی انہوں نے پروفیسر سدرلینڈ سے, جو کہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں پروفیسر تھے, پڑھاتے. بٹ ہی واز اے گورا. ہی واز اے گورا, کرسچن تھے وہ. کرسچن اور گورے میں فرق ہے نا. ہاں وہ گورا, وہ نہیں تھا, وہ اینگلو انڈین نہیں, گورا تھا. ٹھیک ہے. اس سے شادی کی اور وہ جلد فوت ہو گئے تھے. لیکن ان کے وفات کے بعد ہی بہت
آخری دم تک, آخری وقت تک باما سدرلینڈ لاہور میں رہی. اچھا. ان کی گورا قبرستان میں قبر. اور ان کی اولاد؟ ان کی اولاد نہیں تھی. اچھا, نہیں اولاد نہیں ہوئی. اوکے. گورا قبرستان میں مدفون ہے. اور اوپر کیا اچھی بات لکھی ہوئی ہے کہ مرنے کے بعد شوہر گدا کا فرق نہیں رہتا. وہ یہاں پر اپنا نام لکھا ہوا ہے کہ مہاراجا رنجیت سنگھ کی جو پوتی ہے وہ مدفون, مطلب انہوں نے خود اپنا وہ لکھ کے گئی ہوں, اپنا لکھ کر گئیں. اور جو اپنی پینٹنگس تھیں وہ انہوں نے اپنے منشی کو دے دی. وہ منشی سے شکر ہے کہ پاکستان حکومت نے خرید کے اب وہ مائی جندہ والے فورٹ کا جو ہے نا وہ پارٹ میں لگی ہوئی وہاں پہ لگی ہوئی ہیں, جو کہ ان کی پر دادی ہوئی نا, دادی والا جو اس کا گھر تھا, آپ سمجھ لیجیے. اچھا, میری اینٹوائنٹ نے شادی کی ایک پینٹر کے ساتھ جن کا نام تھا شیرگل, انڈیا سے. ہاں, یہ اس وقت انڈیا ایک ہی تھا. بالکل بالکل بالکل. ان کی ایک بیٹی تھی امرتا شیرگل. او مائی گاڈ. جو لاہور کی آپ سمجھ لیجیے کہ پہلی پینٹر ہیں بالکل, خواتین, اور بہت مشہور ان کی پینٹنگز اینڈ کنسیڈرڈ اے ٹریجر ان دا ورلڈ آف آرٹ. ایگزیکٹلی. یہ جو آپ کا ہے مال میں گنگا رام مینشن ہے, وائٹ سے ایک بلڈنگ ہے. بالکل. گنگا رام مینشن کے عقب میں 28 نمبر فلیٹ تھا جہاں وہ رہتی تھی. ارے واہ. یہ ساری ہسٹری ہے, یہ لوگ ہیں, یہ بہت بڑے بڑے لوگ تھے. امرتا شیرگل کو اب ویری سوری ٹو سے یہاں نہیں لوگ جانتے. بس شیرگل سے فینڈ ہو جاتے ہیں, شیرگل سے فینڈ ہو جاتے ہیں. انہیں نہیں پتہ کہ وہ کتنی بڑی خاتون تھیں کیا تھے. اور پھر ان کی ٹریجڈی, ان کے شوہر پہ قتل کا الزام لگنا, ان کی ماں کا پرسو کرنا قاتل کو, وہ ایک لمبی کہانی ہے. لیکن امرتا شیرگل بہرحال لاہور میں رہیں. 28 برس کی عمر تک انہوں نے بڑی خوبصورت پینٹنگز بنائیں. ان پینٹنگز کو بہرحال اب دکھایا جانا چاہیے, ان پہ لکھا جانا چاہیے. ان پہ دکھائی تو انڈیا میں تو دکھائی جاتی ہیں, وہ ہماری تھی نا. پر ہم کیوں نہیں اون کرتے؟ ہم تو کسی کو بھی اون نہیں کرتے. اب ہم نے ڈسکس کر لیا کہ کیا کیا اس بچے کے ساتھ بیتی جب کہ وہ میچور ہو گیا. ہم اون کرنے کے بعد بھگت سنگھ تو اس دھرتی کا بیٹا تھا نا, اور انگریزوں کے خلاف لڑا. جس جگہ اس کو پھانسی دی گئی اس کا نام ہے شادمان چوک, جہاں پھانسی ہوئی تھی. ہم نے اس کا نام شادمان رکھا ہوا. جب کالونائزیشن ہوئی تو گورے نے تقسیم کے لیے سخت استعمال کیا ریلیجن کا. اسے پتہ تھا کہ بڑے آرام سے ریلیجن ایک ایسا ٹول ہے کہ ان سب کو میں ہانک سکتا ہوں اس ٹول سے جیسے چاہوں. اور اسی کا رزلٹ جب ہوا تو پارٹیشن ہو گئی. ایگزیکٹلی. اب بچہ بوڑھا ہو گیا لیکن آزاد ہے. نہیں ایک نئی دنیا میں دوبارہ پیدا ہوئی نا. مطلب سوچے کہ ناؤ اٹس ری برتھ آف لاہور وچ از نا پارٹ آف پاکستان, یعنی کہ پنجاب جو اب رہ گیا ہے ہمارے پاس. میں ایک عرض کرنا چاہوں, سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. مجھے لاہور ایک ایسی محبوبہ کی طرح سے لگتا ہے, میری نہیں, مطلب لاہور ان دا گیلیکسی آف سٹیز ایک ایسی محبوبہ ہے جس نے اپنی محبت کو اپنے دل میں نہا خانوں میں کہیں چھپا لیا. جو اس کی ہسٹری ہے, جو یہاں کے لوگ تھے, جو یہاں رنگینیاں تھیں, جو یہاں کی محفلیں تھیں, جو یہاں کا کلچر تھا, جو تہذیب تھی, لاہور نے اس کو چھپا لیا. سر یہ بھی جا کے مزید چھپا 80s میں, اور چھپایا اس لیے کہ کوئی جوہر شناس, قدر شناس, محبت کرنے والا اگر ڈھونڈ سکتا ہے تو ڈھونڈ لے. میں اپنے آپ اس محبت کو سستا نہیں دوں گی کسی کو. اگر آپ لاہور میں امرتا شیرگل کو ڈھونڈنا چاہیں آپ ڈھونڈ سکتے ہیں. دین اگین جیسے اب میں نے آپ کو سنا, مجھے تھوڑا سمجھ آئی, تھوڑی میں نے ریسرچ کی. اسی طرح ہے اب, کیونکہ سمٹ گئی ہے نالج ان اے وے. لوگ بہت سوشل میڈیا کی برائی اور ان چیزوں کی سائنس کی کرتے ہیں, بٹ آئی تھنک اٹس the biggest gift to you if you know how to use it. No doubt about that. مطلب اتنا کوئی آسان ہو گیا سوالوں کا جواب دینا کہ اللہ کے بعد میں زمینی گاڈ تو گوگل, ہم ریلیٹ کرتے گوگل سے سب کو نا, اس ٹیکنالوجی کو, حالانکہ گوگل تو صرف گوگل ہے کہ اٹ ہیز ایوری آنسر. آپ کنویں سے نکل آئے, اب دنیا ہے بہت بڑی. آپ جتنا بھاگ سکتے ہیں, جتنا ایکسپلور کر سکتے ہیں آپ کریں گے. یہ انہوں نے ہمیں کنویں کا مینڈک بنا دیا تھا, ایک خاص
مذہب کی چھاپ لگا کے، خاص تاریخ کی چھاپ لگا کے ہمیں یہ میرے کچھ لوگ آتے ہیں انڈیا سے، آ کے وہ کہتے ہیں میں نے ہڑپا جانا ہے، وہ یار ہڑپا جانا ہے، ہڑپا پلیز ہڑپا، یہ ٹیکسلا جانا ہے، تکشلا۔ ہم کہتے ہیں آپ کو کیسے پتہ ہے تکشلا ہڑپا؟ ہم تو اسکول میں پڑھتے ہیں، تو ساڈے تھے وہ بوڑھے ہو گئے نہیں پتہ لگتا۔ ہمیں تو خیر وہ بتایا نہیں چاہتا موہنجو ڈارو کی ہسٹری اور سب کچھ، اہم ہی تھوڑی سی ہم پڑھتے ہیں، ہم اون نہیں کرتے اس کو، ہم بالکل اون نہیں کرتے۔ آئی تھنک دا ورسٹ تھنگ وچ ہیپن ٹو دس پارٹ آف پنجاب واز کہ اس سے اس کی آئیڈینٹی لے لی گئی، اس کو اپنی آئیڈینٹی سے اشیمڈ کرایا گیا۔ اینڈ آئی ریمبر میرے ماں باپ گاؤں، میری امی گاؤں کی تھی، ٹھیٹ پنجابی بولتی، انگریزی بولتے سن کیونکہ مشن دے اسکولوں سے پڑھے بھی ہوئے سی، لیکن وین وی ور گروئنگ پنجابی بولنا ہمیں روکا جاتا تھا۔ آپ کو پتہ ہے یونانی زبان کی جو گنتی ہے وہ کیا ہے؟ اکا دکا تیا چوکا پنجا چھکا ستا اٹھا نواں دسا۔ نو، آپ پنجابی زبان کے ساتھ الف لگا دیں تو وہ یونانی زبان کی گنتی، یونانی جو زبان ہے اس کی گنتی بنتی ہے۔ ارے واہ، اب یہ کوئی یونانی بولنے والا یا کوئی آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں تو آپ کو شاید وہ گنتی سن بھی لیں آپ۔ یہ پنجاب، یونان، الیگزینڈر، پنجاب تھا نا سارا، سو انفلوئنس رہا۔ آریہ کا یہ سنگم تھا، یہ ویسٹ ایشیا اور وادی سندھ، تین تھی نا، بڑے سٹرینڈز ہیں آپ یہ سمجھ لیجئے، جیسے ایران، ہند اور سندھ، سندھ میں کابل، ہم، سندھ، یہ تہذیب ہے وادی سندھ کی تہذیب، اور ہند کی تہذیب میں گنگا جمنا اور دکن کی تہذیب ہے، اور ایران کی تہذیب ساری، جیسے ترکستان، افغانستان، ایران، ویسٹ ایشیا، یہ سارا، یہ تین۔ وہاں زورویسٹرینزم فلرش ہوا، یہاں ہندوازم فلرش ہوا، پنجاب گہوارہ ہے، پنجاب گڑھ ہے، پنجاب سنگم ہے ان ساری تہذیبوں کا، ان زبانوں کا سنگم ہے۔ اس لیے آپ کو میں نے ایک مثال دی ہے، میں کیونکہ لینگوسٹ نہیں ہوں، کوئی اور لوگ کہ ہوں گے۔ کتنا واسٹ انفلوئنس ہے دنیا کا۔ اماں ابا پنجابی میں ابا کہتے ہیں، یونانی میں بھی ابا کہتے ہیں، اماں کہتے ہیں۔ سو جب وہ ہوگا تو ہم نے اڈاپٹ کیے ہوں گے ورڈز، وہاں سے بھی مکس ہوئے ہوں گے۔ آسٹریلیا میں وڑائچ بھی ہوتے ہیں، جرمن میں بھون بھی ہیں، بھون ایک قبیلہ ہے نا، ہمارے ڈاکٹر لال خان بھی بھون تھے، ایسن بھون آپ نے جو ہمارے ہیں، یہ بھون جرمنی میں بھی ہوتے ہیں، جرمن قبیلہ بھی ہے بھون۔ اسی طرح سے ایک یونانی قبیلہ بھی ہے جو اس کا نام مجھے اس وقت فوری طور پہ یاد نہیں آ رہا، یونانی قبیلہ بھی ہے جو پنجابی ذات۔ نو ونڈر سب کانٹیننٹ کا جین پول از اے ریچسٹ جین پول، کہیں اتنے اور نہیں نکلتے جتنے یہاں پہ۔ بالکل سر بن گیا پاکستان، جو بھی ظلم ہونے تھے ہوئے۔ کیا یہ سچ ہے کہ غداروں نے گوروں سے زمینیں لکھوائیں اور وہی یہاں پہ پھر؟ گوروں نے جاگیرداری نظام تو گوروں نے یہاں ڈیولپ کیا، لیکن کچھ نہیں اپنے فیتھفلس کو انہوں نے دی، اور وہ بڑے ذمہ دار بن کے یہاں آئے، ہمیں بڑی فوج بھی ملی، اور پھر دے ٹک اوور۔ گوروں نے یہ تھوڑا سمپلیفائی کرنے والا معاملہ ہے، وہ زمینیں تو انہوں نے دیں، اب ذرا اپنے فیتھ فل کو زمینیں دے سکتے تھے، زمینیں دیں۔ جو دور ہے نا مہاراجہ رنجیت سنگھ کا، اس میں زمینیں واپس بھی لے لی جاتی تھیں، یعنی اگر کوئی فوت ہو گیا، یہ مغل بھی یہ کرتے تھے۔ وہ تو میں مان گئی بات، ہاں لیکن جب ہاں، اسپیشلی لیکن انڈیپینڈنس کے وقت انگریز نے مالکانہ حقوق پہ زمینیں دے دیں کہ وہ تاڑی ہے، آگے بچوں کو دے دو، وہ ان زمینوں اینڈ کہا جاتا ہے، اور مجھے نہیں پتا، کچھ تو جدی پشتی ہوتے بھی ہوں گے کیونکہ پنجاب کے ہی ہوں گے، لیکن موسٹ آف پیپل ہو فیورڈ دیم گاٹ لاٹ آف لینڈ۔ ہاں، لیکن جو انہوں نے یہاں کی فصلیں اٹھا کے بحری جہازوں پہ ڈال کے لنڈن پہنچائیں اور وہاں ایک پیپر جاری کرتے تھے جو وہاں سے لوگ خریدتے تھے اور پھر ان کو آگے ایکسپورٹ کرتے تھے، ان فصلوں کو، ان فصلوں کی ایکسپورٹ سے انہوں نے اپنے گھر تو بھرے دانے، لیکن ان فصلوں کی ایکسپورٹ سے انڈسٹریل ایگزیبیشن بھی قائم کی۔ جو انڈسٹری ڈیولپ ہوئی، انڈسٹریل ایج ڈیولپ ہوئی ہے برطانیہ میں، پیسہ ساڈا وہ پیسہ، وہ فصلیں، آپ باقاعدہ فصلیں تھیں، وہ فصلیں تھیں جن کے لیے وہ پیپر ہوتا تھا، ایک پیپر خریدنا پڑتا تھا، وہ خریدتے تھے ٹریڈرز ان کے، اور وہ باہر بھیجتے تھے ان فصلوں کو۔ یہ تو ہمیں پتہ ہے، جو بھی آپ پہ رول کرے گا وہ آپ لوٹے گا آپ کو۔
मगर उन्होंने आपकी इंडस्ट्री को, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, जब उनको ज़रूरत थी यहाँ टेक्सटाइल डेवलप करने की, तो तो किया। उन्होंने उसके लिए रेल्स भी बनाई कि एक्सपोर्ट इजीली हो सके और मुल्कों तक। जब उनकी अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री डेवलप हुई तो उसको ख़राब भी किया। अच्छा, ख़राब किया टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, ख़राब। लोहा, 30 मिलियन टन लोहा था यहाँ, ले गए। नहीं, उन्होंने आपके लोहे को इस्तेमाल ही नहीं करने दिया और इस्तेमाल ही नहीं किया अपने जहाज़ बनाने के। वो ये जो आज कॉर्पोरेटिज़म जो है ना, मंडी की जो मईशत है, ये मंडी की मईशत का उस ज़माने से चल रहा है सिलसिला। कैपिटलिज्म की क्या कि मैं बनाऊंगा, अगर मैंने बना लिया तो वो क्यों बनाए। हाँ, रॉ मटेरियल वहाँ से लाया जा सकता है बनाने के लिए, और जब फिनिश्ड गुड की ज़रूरत है तो उससे बना के और बाहर भेजा जा रहा है, जो आज भी हो रहा है। जो आज भी हो रहा है, और यही होता है, यही है जो आप पे फतह कर लिया आपको, फिर उसी का इंटरेस्ट है। तो जो तब आफ्टर दैट एक मुल्क बन गया, हमारे अपने लोग हुकूमतों में आ गए, सब कुछ हो गया, उस साइकी के पीछे आपको क्या लगता है, बहुत ट्रेजेडी भी डीप डाउन थी? नहीं, या नहीं, क्योंकि जिस पाकिस्तान जहाँ बना वहाँ कोई तहरीक नहीं चली थी, ना तक़सीम हिंद की कोई तहरीक नहीं चली। यहाँ अगर कुछ हुआ तो यहाँ तो एंग्लो सिख वॉर्स हुई, यहाँ तो अंग्रेज़ों को निकालने बिफोर पार्टीशन। अब बन गया है ना पंजाब। हाँ, लाहौर इत्थे आ गया। लाहौर में कोई बहुत ज़्यादा हैपनिंग नहीं थी तहरीक के लिए, तो आपने ओनरशिप नहीं थी ना, या तो आपने लड़ाई की हो, मारे खाई, वो तो मारे खाई जो यूपी के लोग, सॉरी, बनाया तो वो यूपी के लोगों ने, अलीगढ़ के लॉन्डो तो इसीलिए तो वो उर्दू स्पीकिंग कहते हैं कि बनाया तो हमने बनाया है, हमें जाके तुमने मुल्क के कोने में कोई शनाख्त ही नहीं दी, और हम लड़ते हैं कि आपने आके हमें उर्दू का इतना कॉम्प्लेक्स डाल दिया। शनाख्त नहीं दी, ज़बान से बड़ी शनाख्त और क्या हो सकती है। लेकिन वो नहीं मतलब नहीं, हमने अपने से बड़ा जो मुल्क था वो अलहदा कर दिया इस ज़बान को बचाने के लिए। ये कैसे कह सकते हैं कैसे। और उर्दू जो, मैं अक्सर मेरे जो उर्दू स्पीकिंग दोस्त हैं वो नाराज़ भी होते हैं, वो लोग तो अपनी बाय चॉइस आए हैं पाकिस्तान में, जब आए हैं तो बाय चॉइस आए हैं। कोई 80 की दहाई में, 60 की दहाई में, कोई 90 की दहाई में, वो तो आए कि अच्छी लिविंग के लिए। जो पंजाब है वो तो ना जाना चाहता था ना यहाँ से, वो तो रोते पीटते, वो तो खुश थे ना, वो तो खुश थे। हाँ, हिजरत तो उन्हें करनी पड़ी, घर तो उन्हें छोड़ने पड़े। बेहतर लिविंग के लिए तो पंजाब ही आया गया ना, और हमें नहीं जाना पड़ा कहीं भी। बेहतर लिविंग के लिए पंजाबी पंजाब च रहिंदा, उहदा घर हुंदा, उहदी छत हुंदी है, उहदे 2 मवेशी हुंदे ने, वो खुश रहता है। लेकिन उसको छोड़ना पड़ा ना सारा कुछ, उसको तो इज्जतें लुटानी पड़ी, उसको कत्लो गारत सहनी पड़ी। या बिकॉज एक ही ज़मीन के 2 पार्ट हो गए, इधर से उधर जाने में ये सब कुछ हो गया। मेरा ख्याल है इससे बड़ा फार्स, वो कार्ल मार्क्स एक बड़ी अच्छी उनकी बात, वो कहते हैं ट्रेजेडी रिपीट्स इटसेल्फ फर्स्ट एज ट्रेजेडी एंड देन एज फार्स। ये एक फार्सिकल कॉमेडी थी, ये जो मज़हब की बुनियाद के ऊपर भी कोई जोग्राफिया तब्दील करता है इस तरह से कि तुझे अपना घर छड़ के उधर चले रहो, या वो छड़ गए थे आयरन क्योंकि तो अब आपका मज़हब नहीं है। वो जो थी ना अमृता प्रीतम के अंदर ये रंज था कि मुझे, और मैंने इन सब लोगों में देखा इनको स्टडी करके, कि हमें हमारे मज़हब की वजह से यार हमारे शहर ने छोड़ दी। ओपी नैयर एक बहुत बड़े मौसीकार थे। ओपी नैयर कहते हैं कि मैं सामान हर दफ़ा बांधता था लाहौर आने के लिए और फिर खोल देता था शाम में। वो कहता था कि मैं शिद्दत जज्बात से मर जाऊंगा जाके, मैं लाहौर जा ही नहीं सकता। उसको डर था, उसके अंदर बैठा था मैं जिस दिन लाहौर गया मर जाऊंगा। सोचो, ऐसी मोहब्बत थी। कृष्ण चंद्र अपने दफ्तर बैठा होता है, जब 65 की जंग हुई तो पता चलता था जी लाहौर पे बम फेंका गया, ये वो तो बताते थे बहुत अकड़ के। ये बेचारा डेस्क पे कहता है मेरा लाहौर। हाँ, कृष्ण का आप अफसाना पढ़े लाहौर की गलियाँ, उसने चौकमती के बारे में, चौकमती उसने जो लिखा है, उसने कहा जब भी, बड़ा अच्छा फ़िक्रा लिखता है कि जब भी इंसानियत पे मेरा ईमान डगमगाने लगता है तो मैं इस मिट्टी की खाक को अपनी आंखों से लगा लेता हूँ। ये चौकमती के बारे में उसने लिखा है। और वो जो रोमांस वाली नस्लें थी ना, वो अब ख़त्म हो रही है ना, तो अब बहुत जिसे कहना चाहिए टूट गया एक रिश्ता जो हमारा जज्बात का
इंडिया के साथ था. सो उसके रिजल्ट भी अब नज़र आ रहे हैं. अब की नस्ल डजंट केयर अबाउट हिस्ट्री, वो तो हमें दुश्मन ही समझते हैं, जो कि हमने कोई बनने में कसर भी नहीं छोड़ी. हमने कसर नहीं छोड़ी. हाँ. और अब अनफॉर्चुनेटली, पहले इंडिया में ऐसा नहीं था, लेकिन अब इंडिया से भी ऐसी आवाज़ें मतलब अनफॉर्चुनेटली उनसे हमने नहीं सीखा, पर उन्होंने हमसे सीखा. उन्होंने हमसे बुरी बातें सीख हाँ ली. देख लिया, हम अच्छी बातें ना सीख सके. अच्छा सर, एक और लाहौर से बहुत एसोसिएटेड हमारा जो टकसाली का इलाका है, बाज़ार हुसन का, उसकी पंजाब से क्या अहमियत है? हाँ, बड़ा रोमांटिसाइज किया जाता है, बड़ा ग्लैमराइज किया जाता कि है. बहुत अच्छी होती थी, बादशाह उनके पास अपने बच्चे तरबियत के लिए भेजते थे. सो लाहौर का जो बाज़ार हुस्न है, वहाँ तो तरबियत बहुत ज़्यादा शायद उस बुनियाद पे नहीं होती थी. ये लखनऊ दक्कन में दक्कन, लखनऊ, अगेन एलिटिस्ट एलिटिस्ट अप्रोच थी, लेकिन वो होती भी थी. मसलन गौहर जान एक तवाइफ है, बहुत मशहूर तवाइफ है. हमारे यहाँ तवाइफ लफ्ज़ और उससे कॉनोटेशन ज़रा फ़र्क हैं. वो तवाइफ एक कल्चर्ड ख़ातून ही होती थी, जो हमारे यहाँ जैसे ये पेजरेटिव मीनिंग में आ गया ना, बाज़ारी औरत, वो कि बहुत कोई बाज़ारी औरत नहीं थी. गौहर जान वो ख़ातून थी जो 6 घोड़े बांध के बग्गी पे जाती थी, तो वो उसने कहा जी, अकड़ गई थी ना उसके सामने. उन्होंने कहा 1000 रुपया, वो रोज़ जाया करती थी. और बहुत से रिकॉर्ड अपना कि जुर्माना था किसी और का, रथ पे सवारी का, तो वो जुर्माना दे के रोज निकलती, कर ले जो करना है. हाँ. और ऐसी तवाइफें भी थी जो जिनसे ताल्लुक़ बनाना इसलिए ज़रूरी था कि अगर आपने कोई वज़ीर आज़म टाइप चीज़ बनना है या कोई हुक्मरान बनना है, जैसे सिमरो एक ऐसी तवाइफ थी जिनके साथ लोग उनके कनेक्शन बहुत थे. वो कनेक्शन बनाने पड़ते. ये कल्चर तो हम, और ये हमने हिस्ट्री में बहुत अदवार में डिफरेंट रोल्स में ऐसी खवातीन को देखा है. हमारे अपने मतलब अगर हम जाएं वहाँ तक, आपको पता ही है, मैं नाम नहीं लूँगी, जनरल रानी जिनको कहा जाता है. जनरल रानी ले लिया मैंने. खैर तराना भी कहते मैडम तुसी गए सो तराना से हुण कौमी तराना है हो. इवन मैडम नूरजहां. तो वो गौहर जान या अच्छा, लाहौर का मामला ये था. लाहौर में लेट्स टॉक अबाउट पंजाबी तवाइफ. पंजाबी तवाइफ जो थी, उसमें एक किस्सा बहुत अहम है. अच्छा, लुभाना, गाना गाना, गाना सुनाना और डोरे डालना, पैसे खाना, लोग अपने धन दौलत लुटा दिया करते थे, ये हर जगह एक ही जैसा. बिल्कुल. रेस्पुटीन का भी है, हर जगह यही था. उसमें पंजाब हर कोर्ट में कोई तखसीस नहीं है. पंजाब में अगर किसी ने बहुत मार्का मारा है तो वो इकबाल बेगम है. वो कौन सी? वो भी लाहौर में एक तवाइफ थी. एक दिन वो गा रही थी. मीर नाज एक सिंध के बहुत बड़े नामी ग्रामी नवाब थे, वो कहीं यहाँ पढ़ते भी थे. वो लाहौर पढ़ने आए हुए थे. वो यहाँ से गुजरे, इकबाल का गीत सुना और फिदा हो गया. इश्क हो गया. इश्क हुआ, शादी भी कर ली. इकबाल ने अपने भाई और ये लोग लिए और सिंध चली गई. सिंध में उन्होंने उसके नाम का एक महल बना दिया. इतनी मोहब्बत. वो फिर नाराज़ भी हो जाया करती थी. जब वो नाराज़ होकर लाहौर आ जाया करती थी तो वो एक बार ट्रेन भर के लेके आए मनाने के लिए. फिर जब मना के लेके गए तो महल तक स्टेशन से लेके फूल ही फूल थे. और जो उनका भाई था इकबाल का, जिन्होंने कभी पाइया गोश्त नहीं भाव लाभ तो खाने ली, वो किंग एडवर्ड की तस्वीर बनी होती थी जिस नोट पे, उसमें सिगरेट पिया करता था. ये भी था. अच्छा छोरा. बाद में जब वो नवाब साहब मंजीद नाल लग गए तो इकबाल बेगम उनको छोड़ दिया. तो बड़े बुरे हालों में उनकी जान गई. बट या शी टुक एवरीथिंग फ्रॉम हिम. एग्जैक्टली. औलाद भी होगी. औलाद, हाँ औलाद थी, लेकिन वो माना नहीं किया. हाँ, औलाद माना नहीं किया. तो उन्होंने निकाह नहीं किया उसके साथ. नहीं, निकाह किया था. ओके. निकाह, लेकिन वो उनका ज़मीनों में, जायदाद में ये वो हिस्सा इस तरह नहीं था. ओके. वो अच्छा, ऐसी कहानियाँ यकीनन अब हमने जो पढ़ी हैं कहानियाँ बहुत ज़्यादा, वो तो फिर जोश की जो किताब है उसमें बहुत से किस्से हैं. मसलन ये कि वो मैं समझता हूँ जो उस किताब की ज़बानी हमें पता चला कि पंजाबी मर्द को लुभाने के लिए
What was his nature? पंजाबी मर्द को लुभाने के लिए उसको थोड़ा बड़ा बनाना, Exaggerated. exaggerated. और ये हमें अपनी फिल्मों में भी नज़र आया काफ़ी दौर तक, और उसको बहुत पसंद भी किया गया, जो कि हम शहरी पंजाबी जो थे उनको ही मायूब लगता था. People loved it in the circuit. पंजाबी जो औरत थी, वो पंजाब जो तवाइफ थी, वो तासुर भी ये देती थी कि जैसे वो उनकी बांदी बन गई है, और बांदी बनने की एक कीमत होती थी, वो कीमत वो वसूल करती थी. पंजाबी मर्द को लुभाना मेरा ख्याल है कि बाकी लोगों के बेनिस्बत ज़रा थोड़ा आसान. बस पोहे चढ़ा दो तो पोहे वो खुश चढ़ा हो दो, जाओ. हाँ, बिल्कुल. इससे ईगो बूस्ट करो उसकी. ईगो बूस्ट करो. एंड पीपल वो समझते हैं कि औरत वाकई ये अपने आप को समझ रही है आपकी बांदी. एक्चुअली शी नोज व्हाट यू वांट टू लिसन टू, आई गेस. Exactly. इन औरतों को साइकी की इस चीज़ का पता चल जाता है. ये जो किताब भी जो है उस बाज़ार में, उसका नाम है उस बाज़ार में, उसमें भी ऐसे कत्ल व गारत भी होती थी, लोग एक दूसरे के गिरबान भी पकड़ लिया करते थे, लड़ाइयाँ भी होती थी, और वो सिर्फ पुए चढ़ाने वाला मसला होता है पंजाबी के लिए. यही मुझे बस जाते हुए हम कल्चरली भी मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसिव हैं. हमारे त्यौहार हर तरह के, जिनमें सबसे ऊपर जो कि इंटरनेशनल सतह तक पहुंच गया था, बहुत बसंत. बसंत वापस आ रही है. कैसे? बसंत बिल्कुल वापस आ रही है. बसंत के ऊपर बहुत सी बातें हुई है, उसके कवानीन में भी बसंत पे कोई पाबंदी नहीं है. डोर पे डोर का मसला है. मतलब अगर आप कह रहे हैं बसंत में काइट फ्लाइंग नहीं होगी. नहीं, काइट फ्लाइंग होगी. काइट फ्लाइंग पे अब भी कोई पाबंदी नहीं है, किसी कानून में नहीं है सर पाबंदी. है डेंजरस पे है. तो वो अब कोई अब हो ये रहा है कि आप चरखरी का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे. वो क्या होता है? चरखरी जो प्लास्टिक वाली जो घूमती रहती जो है. घूमती रहती पहले है. तो गोले होते थे. गोले होंगे, ओके, पिन्ने जिसे कहते हैं. ठीक है. पिन्ने की जो डोर है वो बहुत मोटी डोर नहीं हो सकती होती, वो कॉटन डोर होगी, और कॉटन डोर ही होगी. नहीं, क्यों वो वाली डोर उस पे भी तो लपेटी जा सकती है. वो किस पे? पिन्ने में. नहीं, पिन्ने पे चलती नहीं है वो डोर. और दूसरा, पिन्ने पे बार कोड होगा. पिन्ने आपको ख़ास जगहों से मिलेंगे, वो हुकूमत, यानी कि हुकूमत वो जगह चूज करेंगी, लेनी है तो वहाँ से जाके भाई ले लो. हुकूमत ऐसे चूज़ करेगी कि जो ताजिर बरादरी है, जो पिन्ने बेचने वाले हैं, एक्चुअली होगी 3 दिन के लिए. बसंत अभी मुसलसल नहीं होगी. 3 दिन के लिए होती 3 दिन है. बसंत तो वैसे 3. एक नाइट होती है, एक दिन होता है बस. हाँ, मतलब वो ज़रा आगे पीछे हो 2 दिन होते हैं actually. 2 दिन होते हैं. लेकिन काइट फ्लाइंग तो जारी रहती है ना. अभी काइट फ्लाइंग जारी नहीं होगी. मतलब मेरा मियाँ मेरे ख्याल से उस दिन भंगड़ा डालेगा. हाँ, आपका भी है कि सारे बहुत से लोग. और जिस हुकूमत ने भी ये काम अगर कर दिया नहीं, तो उनकी सीट पक्की है. ये तो मैं जिम्मेदारी से बता रहा हूँ कि अंदरून वर्ल्ड सिटी में तो छतों पे आप बुक करवा लें. वो हमें तो इनवाइट आते हैं ना. फिर कॉर्पोरेट्स इन्वॉल्व हो जाती हैं, फिर बसंतें होती ये हैं. गड़बड़ हुई यहाँ भी. जब फैक्ट्री वाला इन्वॉल्व हुआ ना, और उसने बहुत ज़्यादा डोरें बनवाना शुरू की, और बड़े बड़े गुड्डे का भी अब साइज़ है. अब बहुत बड़े साइज़ का गुड्डा आप नहीं उड़ा सकते. वो एक ख़ास साइज़ है जिसका गुड्डा उड़ाना है, ताकि वो डोर भी उसी हिसाब तो से. क्या वही होगा सेकंड वीक फ्राइडे ऑफ फरवरी? जी, बनता ही वो है ना. उसके बाद तो हाँ, फिर वही होता है. बसंत. मेरी तो कई दफ़ा सालगिरह 12 फरवरी मेरी अच्छा, पैदाइश है, ओके. तो अक्सर बसंतें मेरी बर्थडे पे भी हुई. सो आई थिंक कि इससे बहुत ज़्यादा, क्योंकि हर तो जो इंसानी प्लेजर होता है वो हमसे लिया जाता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता. ये भी नहीं देखना, वो भी बुरा है, ये भी बुरा है. ज़्यादा आप टीवी के आगे बैठ जाते हो. ये जो बसंत भी है, बसंत सिर्फ काइट फ्लाइंग नहीं हुआ करता था. अरे पकवान, कपड़ियाँ, इंडस्ट्री, औरतें अपने पूरे कपड़े बनवा रही हैं, रंगों की बात हो रही है, और पकवान इतने बनते हैं. मतलब हमारा बचपन तो बहुत रिच इस एनवायरनमेंट में गुजरा हुआ है. वो अब वो शादियां बसंत वाले दिन तय हो जाती थी, फिर चल जाते थे. मैच मेकिंग होती थी सीरियसली. लेकिन अब गलत ये हुआ कि उसमें फिर जुएबाजी आ गई, लोग आपस में तलखी शुरू हो गई, जब ग्रुप्स बन गए. आई थिंक सबसे ज़्यादा तो वहीं पे प्रॉब्लम ज़्यादा हुई जहाँ पे डोर से एग्जैक्टली मोटरसाइकिल्स पे लोग मरते रहे. आई थिंक कोई ऐसा भी उस दिन हो कि कम से कम
مطلب آپ پبلک ٹرانسپورٹ اتنی ایزی اور آسان اس دن کے لیے کر دیں کہ کوئی موٹر سائیکل پہ نکلا ہی نہ. اس پہ اویئرنیس پھیلانے کی اور تھوڑا سا اس کو. میں عرض کروں گا آپ سے, اگر آپ ہو سکے تو ڈاکٹر فرجود ایلیا کا انٹرویو ضرور کریں. وہ بندہ ہے جس نے پتنگ سازی کو ایک ایکڈیمیا کا پارٹ بنا دیا ہے. ناؤ ایگزیکٹلی, وہ گرافک ڈیزائننگ ڈپارٹمنٹ میں ہوتے ہیں ڈاکٹر فرجود. وہ آپ کو بتائیں گے کہ کیسے جو ہماری پتنگیں ہوتی تھی وہ ہمارے موہنجو ڈارو اور ٹیکسلا اور ہمارے کلچر, ہماری تہذیب, ہماری نظریے, ہماری مینیفیسٹو, ہماری پولیٹیکل پارٹیز کے عکاس ہوا کرتی تھیں. وہ ایسے ہی نہیں تھیں. ایون ایک جھاڑو میں سے جو وہ لے کے نا تیلا لے کے اور ایک مومی سے لفافے سے پتنگ بنا لیا کرتے تھے, وہاں سے لے کے اور آٹے سے جوڑنے کی کوشش ہے بھی لی بنا کے. تو جو پتنگوں انہوں نے پھر پتنگوں کے ڈیزائن بھی متعارف کروائے. So they also had some significance, the design. Yes, absolutely. I mean that's such an interesting study جس نے بھی یہ کی ہے. تو آپ مجھے ان کا نمبر دیجیے گا, میری درخواست کر دیجیے گا, ان کا بھی انٹرویو کر لیں. بالکل بالکل. اچھا جی, آخر میں یہ تو آپ سے پہلے تعارفانہ میرا ایک پوڈ کاسٹ ہے, کیونکہ آپ کو عبور شاعروں پہ بھی ہے اور لیکھکوں پہ بھی ہے, اور اس کا بھی بڑا تعلق ہوتا ہے انڈرسٹینڈنگ دا ایولیوشن آف اے سرٹن ایریا, پلیس, سائیکی. تو اس پہ بھی بات کریں گے. اگر آپ اپنے اندر محسوس کر کے مجھے بتائیں کہ اگر ہم اصل لاہور کو ریکلیم کرنا چاہیں تو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ ہمیں لاہور جو ہے وہ بنیادی طور پہ علم و ادب کا گہوارہ تھا. آپ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ تو کوئی سیاست کا اتنا نہیں تھا, بٹ ریزسٹنٹ کی سیاست جب ضرورت پڑی پاکستان بننے کی تو یہیں سے شروع. پاکستان کے بعد بھٹو بھی یہیں آئے, پاکستان بننے کے بعد کی میں بات کر رہی ہوں, فیض صاحب اور یہ سارے ایون ایکٹرز, ایون شاعر. فیض صاحب جیسے نام لے رہے ہیں, جیسے, اور پھر ایک تو ہے نا جو آپ سیاسی طور پہ مزاحمت بھی دیکھیں, فلمی دنیا یہاں سے آباد ہونا شروع ہوئی. سو یہ گہوارہ تھا آرٹ اینڈ کلچر کا. اب بھی ہمیں آرٹ کو, شاعری کو, ادب کو, بھنگڑے کو, ڈانس کو, میوزک کو, پینٹنگز کو فوری طور پہ واپس لانے کی ضرورت ہے. اور یہ بہت سے آرٹسٹ ہیں. اور سب سے پہلے جو شیم ایسوسیٹیڈ ہے نا ہماری سائیکی میں, اس پہ کا ذرا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے. اس طرح نہیں کہ آپ لوگوں کو ڈانٹیں کہ ہمیں ایسا نہ سمجھیں, پر ہم کیا ہیں, ہمیں اس کو نکھار کے لوگوں تک پہنچانا ہے. ہم جو مرضی بن جائیں. ہم نے جینزم سے لے کے, بدھزم سے لے کے اور بہت سے مذاہب کو اپنایا. اس دھرتی کے لوگوں نے بڑے مذہب بدلے, بڑے نظریے بدلے, بڑے تھاٹ پیٹرن بدلتے گئے. اگر کچھ نہیں بدلا تو ان کے اندر جو تڑپ ہے بھنگڑا ڈالنے کی, پتنگ اڑانے کی, شعر کہنے کی, گانے گانے کی, میوزک وہ انسٹرومنٹ بجانے کی, گپے مارنے کی, لطیفے بازی کی, جگت بازی کی. جگت بازی مجھے بتائیں, کیونکہ میں بھی لگا لیتی ہوں اچھی خاصی, حالانکہ لگتا ہوگا کہ انہوں نے کی جگت دا پتہ, میں چنگی بلی جگت کر لینی ہے. یہ کہیں ہم نے جو ٹراما دیکھا جنریشنل, اس کی ڈیفینس میں ہم ایسے بن گئے کہ اپنا مذاق آپ پہ اڑا لینے. آپ غالب کے اوپر جب مقدمہ ہوا تو جیل میں وہ اس کے سامنے, جج کے سامنے جب کھڑے ہوئے تھے, تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات وہ خط میں لکھی ہوئی ہے کہ خود کو گویا غیر تصور کر لیا ہے. ہر کہتا ہوں غالب کے ایک اور جوتی لگی. یہ جو خود کا مذاق اڑانا ہے نا, یہ بہت بڑی بات ہے. بہت بڑی بات ہے. یہ ایکچولی آپ کی کامیابی ہے. آپ بہت بہتر انسان بن گئے ہیں اگر آپ اس لیول تک پہنچے. اور پنجاب کا تو یہ مزاج ہے. آپ پہ ہی مذاق کریں, چل تو تے رہن دینا, پھر ہو ہی نہ جائے تیرے کولوں, یو نو. آئی ایم اے ویری پراؤڈ پنجابی. اینڈ جگت جو آپ کہہ رہی ہیں نا, جگت میں سینس آف ہیومر ہمارا. ہاں, وہ ایک سینس آف ہیومر ہے. اس میں کسی کی دل آزاری ہوتی نہیں ہے. نہیں, ہم آپس میں تو بالکل ہماری دل آزاری نہیں ہوتی ہے. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے مطلب کیا ہے, پر جن کو نہیں پتہ ہوتا
उनके लिए कई दफ़ा बहुत अब्रेसिव हो जाता है एग्जैक्टली और वो हमें जज करते हैं बिकॉज कहीं उनके जहन में भी यही है कि बजाहिल हैं, पेंडू हैं. एनीवे, वी आर पंजाबीज एंड वी आर लाहौरीज. आखिर में असी लाहौर वाले हैं. एग्जैक्टली And we are very proud of it, and what an interesting way of telling us the whole journey. और मुझसे प्रॉमिस करें कि जब आपको कभी टाइम मिला करेगा आप इसी कहानी को किसी और पहलू जो कि आपकी एक्सपर्टीज़ हैं कि शायरों ने कैसे एक्सप्लेन किया, बिल्कुल करना चाहिए. राइटर्स ने कैसे किया, ड्रामे ने कैसे किया, सो ये सिलसिला हम चलाते रहें. बिल्कुल. एंड इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें. इंशाल्लाह बहुत जल्द इसी तरह की एक बेहतरीन माइंड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी. आपको हमारा शो कैसा लगा प्लीज़ लाइक का बटन दबा के हमें बताएं अगर आपको अच्छा लगा है, और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की हम और प्रोग्राम्स करें और लोग उसे ज़्यादा से ज़्यादा देखें तो सब्सक्राइब करें ताकि हमारा एल्गोरिदम उस जगह पे पहुंच जाए कि जो भी इन बातों को सुनना चाहे उस तक ये पहुंच सके. इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें. खुदा हाफ़िज़.